بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید اختر ایک نئی ویڈیو سے امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کے صدقے ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہم سب کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ پاک نے ایک اور رمضان دیکھنا نصیب کیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پاک ذات کا احسان ہمیں جاننا چاہیے کہ اس رمضان کو صحیح معنوں میں ہم گزار سکیں اور اس کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے اپنی توانائیاں لگا کر اللہ پاک کی خوشنودیاں حاصل کریں۔ تمام عالم اسلام کو رمضان کریم مبارک ہو۔ آج 17 روزے گزر چکے ہیں۔ اللہ کریم پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اس ماہ سیام میں زیادہ عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کرم ہوتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے اور اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 دفعہ رمضان آئے۔ 2 دفعہ رمضان 30 کے تھے اور باقی 29 کے رمضان روزے تھے۔ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ جسم پاک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے سحری کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ رمضان میں بے شک اخراجات بڑھ جاتے ہیں لیکن رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ روزے کا مقصد تقوی نصیب ہوتا ہے۔ شیطان اور نفس ہمارے 2 دشمن ہیں۔ رمضان کریم میں رمضان کے مہینے میں شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے، باقی نفس ہے، انسان کی عادت ہے، اس پر قابو پا کر ہم اپنے دشمن سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان ہمارا پکا دشمن ہے۔ شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ماہ سیام میں ہم شیطان کو ہرا دیں گے، گناہوں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ اور نفس پہ ہم قابو پا لیں گے۔ جب ہم نے نفس پہ قابو پا لیا تو ہمیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ خاموش رہنے میں ہی نجات ہے، خاموشی میں نجات ہے۔ مسجد عافیت کی جگہ ہے، تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ ہمیں اس ماہ میں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، ہر برے کاموں سے پناہ مانگنی ہے، جھوٹ، غیبت اور سارے برے کاموں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں رمضان مل گیا ہے۔ زندگی کی برف پگھل رہی ہے، روزے ہمیں رکھنے ہیں، امتحان کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ رمضان برکت کا مہینہ ہے، اس میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، مغفرت کے استغفار پڑھنا ہے۔ مغفرت میں ہی خیر ملتی ہے۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، خوب تلاوت کریں گے،
کم کھائیں گے، مطلب روزہ رکھیں گے، لازمی کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کی راتوں میں خوب مغفرت مانگیں گے، رحمان کی عبادت کریں گے۔ رمضان میں اپنی ہر گھڑی کو عبادت میں گزاریں گے، کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اللہ کے گھر کا ادب کریں گے۔ جب ہم اللہ کے گھر کا ادب کرتے ہیں تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ خوف خدا کریں گے، عبادت میں کمی نہیں کریں گے۔ پورا مہینہ عبادت کے لیے ہمیں ملا ہے، فکر کریں گے اللہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ رمضان مقدس مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں رب کے قریب لے جاتا ہے۔ عبادت میں ہی خیر خواہی ہے، عبادت میں ہی خیر ہے۔ رمضان میں خوب سخاوت کرنی ہے، ہم نے عبادت میں کمر بستہ ہو جانا ہے۔ رمضان میں نماز میں کثرت کرنی ہے، نماز کے بعد خوب دعائیں پڑھنی ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نیکیاں خوب کریں گے، دل کی صفائی کریں گے، فکر مند رہیں گے، خوف خدا کریں گے، عبادت میں کمر بستہ ہو جائیں گے، نفل خوب پڑھیں گے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں گے، خوب ہم سخاوت کریں گے، اللہ سے کرم مانگیں گے۔ حرام سے ہمیں بچنا ہوگا، دین کی تعلیم کے لیے بہترین سے بہترین کوشش کریں گے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا، علم حاصل کریں گے اور دوسروں تک بھی علم پہنچائیں گے۔ دین کا علم حاصل کر کے ہر مسلمان دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے۔ میرے پروردگار نے تو ہم پہ بہت بہت احسان کیا ہے۔ میرے پروردگار تو سب سے بڑا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری خوب عبادت کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما اور اللہ پاک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھنا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، ان سے نکل جانا، ہنس کر نکل جانا، باہر نکل جانا آرٹ آف لائف ہے۔ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں خوب دعائیں مانگ کے، اللہ پاک ہم پہ احسان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ اس رمضان مبارک کے صدقے میں ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما اور ہماری ساری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہم سب کو یہ مہینہ نصیب فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم اجرنی من النار، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت تواب الغفور۔ نصر من اللہ والفتح القریب، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ سے تعلق کو سنوار لیں، مخلوق سے تعلقات خود بخود بنتے جائیں گے۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اس کے حالات سنور جاتے ہیں، اور آخرت کو جو سنوار لیتا ہے اس کی
زندگی بن جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یار زندگی کی خوبصورتی چیزوں میں بالکل نہیں ہے، زندگی کی تو خوبصورتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں خوبصورت زندگی سیکھنی ہوگی۔ اسلام خوبصورت زندگی ہمیں سکھاتا ہے۔ اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو خوب ہمیں زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہوگا اور ان کی سیرت کو خوب پڑھیں گے۔ یہ پاکستان قائد کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم کے انتھک محنت اور لگن سے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان بڑی مشکلوں سے حاصل ہوا ہے، اور پاکستان بہت قربانیوں سے ملا ہے۔ قائد اعظم تیرا احسان ہے، تو نے بغیر جنگ لڑے ہمیں پاکستان دلوا دیا۔ ہمیں اپنی زبان پر قابو پانا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، فضولیات سے باز رہنا ہے۔ زبان کی حفاظت کی تو ہمارے نیک اعمال بچ جاتے ہیں۔ ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا ہے۔ بعض دفعہ ہم سے زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی کا ہم دل دکھا دیتے ہیں، جب رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرا رب ناراض ہو گیا جب علم ہی نہیں ہوگا کہ انسان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، بات کرنے سے پہلے خوب غور کر لینا ہے۔ خاموشی میں نجات ہے۔ ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے، بے حیائی والی باتیں نہیں کرنی، فحاشی باتوں سے بچنا ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ میرا رب ناراض ہو گیا، انسان کا نقصان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ قلب مومن اللہ کا گھر ہے، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔